اتنے زیادہ جانور جو ہیں ان کو کاٹ دیا جاتا ہے اور کھا جاتے ہیں، فریزر میں رکھ لیتے ہیں، محلے میں بانٹ دیتے ہیں. مطلب یہ خون خرابے والا فیسٹیول جو ہے اسلام، اس کو کیوں لوگ روکتے نہیں ہیں؟ وہ پیسہ کی بھلائی میں لگتا ہے، وہی پیسہ کی مدد کی جا سکتی ہے، بجائے لاکھوں کی تعداد میں جان کاٹ دیا جاتا ہے اور دکھاوے کے لیے، آپ خود بھی کہہ رہے دکھاوے کے لیے کاٹ دیا جاتا ہے بیچاروں کو. اور یہاں پاکستان میں تو روڈ پہ وہ خون ہی خون دکھائی دے رہا ہوتا ہے. میں تو 3 دن گھر سے باہر ہی نہیں، مجھے تو دیکھ کے چکر آتا. میں تو کرتی بھی نہیں قربانی، جو پیسہ ہوتا ہے وہ میں کسی کی دے دیتی ہوں، کسی کی مدد کر دیتی ہوں. لیکن اس طرح سے اتنے جانوروں کو کاٹ دینا، مطلب یہ کون سی انسانیت ہے؟ کون سا فیسٹیول ہے یہ اسلام کا؟ یہ روکتے کیوں نہیں؟ دیکھیے دو چیزیں آپ نے ایک سوال میں دو چیزیں مکس کر دی. ایک تو یہ مکس کر دیا کہ صاحب دکھاوے کے لیے، دوسرے یہ کہ اسلام میں ایسا کون سا یہ فیسٹیول ہے. یہ دو چیزیں بالکل الگ. عید الاضحیٰ، عید قربان، باقاعدہ قربانی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں اسلام کا ایک رکن ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل فالتو میں آدمی کر رہا ہے، اس کو اسلام کا رکن ہے. اور اللہ نے جو کہا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جب تک تم اپنی بہترین اور اس چیز کو اللہ کے راستے میں قربان نہیں کرو گے جس سے تم محبت کرتے ہو، تو اللہ کے یہاں کامیابی نہیں ملے گی. تو آج کے وقت میں چونکہ مال و دولت سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے آدمی، تو اس مال و دولت کو خرچ کر کے وہ قربانی کا جانور لیا جاتا ہے اور پھر اس کو اللہ کے راستے میں قربان کیا جاتا ہے. اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا مطلب یہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو نہ تمہارا گوشت چاہیے نہ تمہارا خون چاہیے، اللہ تو تمہارا تقوی دیکھتا ہے. تم نے یہ میرے لیے کیا ہے یا دکھاوے کے لیے کیا ہے؟ اگر دکھاوے کے لیے کیا ہے تو اللہ کے یہاں اس کا کوئی اجر ثواب نہیں ہے. اگر صرف اللہ کے لیے کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے کیا ہے، تو اللہ کے یہاں اس پر انعامات ہے. یہ باقاعدہ قرآن سے، حدیث سے، اللہ کے نبی کے عمل سے سب جگہ سے ثابت ہے. قربانی ایسی چیز نہیں کہ اسلام میں ایک فالتو کا فیسٹیول ہے جیسا آپ نے کہہ دیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو ہے ریوائز کر لیجئے. آپ بھی آپ دیکھیے، قرآن کو پڑھیے، قرآن میں آپ کو باقاعدہ قربانی کے بارے میں یہ تمام چیزیں ملیں گی. دیکھیے مولانا صاحب آپ نے کہا نا، مولانا سوری آپ کی بات کاٹی، لیکن مولانا صاحب آپ نے کہا نا کہ پیسے پوری کر لو. قرآن میں یہ بھی کہا ہے کہ قربانی، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کن جانوروں کی قربانی، کن جانوروں کو آپ قربانی میں اللہ کے نام پر قربان کر سکتے ہیں. وہ ساری چیزیں موجود ہیں. جس کو جاننا ہے وہ قرآن کو پڑھ لے، وہ ساری چیزیں اس میں مل جائیں گی. جی نہیں تو اب دیکھیں، اب لوگوں کو جیسے آپ کہہ رہے ہیں اپنے مال و دولت سے پیار ہوتا ہے، دولت خرچ کر کے، تو دولت تو ایسے بھی خرچ کی جا سکتی ہے نا. کسی کا ہاؤس رینٹ دے دیا، کسی کے ایجوکیشن میں مدد کر دی، کسی کے میڈیکل کا بل دے دیا، کسی کا بجلی کا بل دے دیا. اس کے لیے یہ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ جانور ہی جو ہے وہ قربان کر دینے، جانوروں کو ہی کاٹ کے کھا جانا ہے. مطلب یہ والا کانسیپٹ میری تو کس سے بات کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ لاکھوں جانوروں کو ذبح کر دیں گے، کاٹ کھائیں گے، اور اس کے بعد کہیں گے جی ہم نے اللہ کی راہ میں جو ہے وہ قربانی کر دیا، خون خرابہ پھیلا دیا. اگر آپ کو دولت سے اتنا ہی پیار ہے، اپنی دولت آپ دے دیں، جس کو ضرورت ہے اس کو پہنچا دیں، کچھ خرید لے وہ گوشت. یہ جانوروں کی قربانی. ہاں سنیے، اللہ کے احکامات ہر انسان کی اگر سمجھ میں آ جائیں تو پھر مسئلہ ہی نہیں ہے نا کچھ بھی. جس کو سمجھ میں آ جاتا ہے وہ پھر اللہ کا ہو کے رہ جاتا ہے. دنیا اور دنیا کی چیزیں اس کے لیے کچھ نہیں ہوتی، وہ تو صرف اللہ کا ہو جاتا ہے. ہر انسان کی سمجھ میں اللہ کے احکامات نہیں آتے، اور جن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے اپنے آپ نمٹتا ہے. وہ دوسرا کوئی ان کے لیے کیا کہے کہ بھئی بہت سارے بیچارے غیر مسلم ایسے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے. مسلمانوں میں کچھ ایسے فرقے ہیں جو اللہ کے رسول کو آخری نبی نہیں مانتے. مسلمانوں میں ایسے بھی فرقے ہیں کچھ جو حضرت علی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں. مسلمانوں میں بھی ہیں ایسے لوگ، اور ایسے لوگوں کی تو تعداد بہت ہے جو اللہ کو سرے سے ہی نہیں مانتے. تو اللہ کے احکامات جن کی سمجھ میں آ جاتے ہیں، چاہے وہ غیر مسلم ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، وہ پھر اسلام لائے بغیر نہیں رہتا، وہ مسلمان ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال آپ نے کہا جی قربانی میں پیسہ نہ لگا کر ہم کسی کی شادی کرا سکتے ہیں، کسی غریب کی دوا دارو کر سکتے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ رکھی ہے، صدقہ خیرات رکھا ہے کہ آپ یہ صدقہ اور زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے، اور اس کے علاوہ امداد بھی رکھی ہے. امداد بھی کہا ہے کہ زکوٰۃ تو تمہارے اوپر واجب ہے، صدقہ خیرات تمہارے لیے اچھی چیز ہے اگر کرو گے. اس کے علاوہ اگر تمہارے پاس مال ہے تو تمہارے لیے ذمہ ہے. حدیث میں اسی لیے تو کہا گیا کہ اگر تم مکمل ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے اگر تمہارا پڑوسی بھوکا ہو. یہ تو اسلام کہتا ہے اس بات کو. تو اگر کسی کے پاس مال و دولت ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہے تو ضروری نہیں کہ زکوٰۃ ہے
ہے مجھ پر تبھی میں اس کی مدد کروں. اگر میرے اوپر زکات بھی نہیں ہے میں تب بھی اس کی مدد کر سکتا ہوں اور کرنا چاہیے. یہ ضروری اسلام یہی سکھاتا ہے. اسلام یہی کہتا ہے. اسلام نے یہ کہا ہے کہ وہ پڑوسی چاہے وہ غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو وہ بھوکا نہیں. اگر آپ کو پتا چل گیا کہ میرا پڑوسی بیچارہ قرض دار ہے, میرا پڑوسی بیچارہ کام کچھ اس کے پاس نہیں ہے اور اس کے بچے بھوکے ہیں, تو حدیث تو یہ کہتی ہے کہ اس مسلمان کو نیند ہی نہیں آنی چاہیے اگر اسے پتا چل جائے اس کی پریشانی. لیکن چونکہ مسلمان, میں جیسے پہلے میں نے کہا آج بھی ابھی بھی کہتا ہوں کہ مسلمان چونکہ ان باتوں پر عمل نہیں کر رہا ہے اس لیے وہ مسلمان زکوٰۃ غیروں کو تو دے رہا ہے, لیکن بھائی اگر قرض مند ہے, بھائی اگر ضرورت مند ہے, بھائی اگر بیمار ہے تو اس پر وہ پیسہ نہیں لگا رہا ہے. یہ عجیب سی فطرت ہو گئی آج کے مسلمان کی, آج کے مگر انسان. مولانا صاحب ہر چیز کو لے جا کر اور حدیثوں سے جوڑ دینا وہ کر دینا تو خیر جو مسلمان ہیں ان کا ایک طریقہ بن گیا ہے کہ ہر بات پہ 1400 سال پہلے کی اگزامپل شروع کر دیتے ہیں. جیسے پہلے کہتے تھے جی ریڈیو حرام, پھر کہنے لگے ٹی وی حرام, پھر اسی طرح سے کئی چیزیں جو تھی وہ حرام قرار دی گئی, اور اب وہی لوگ یہاں تک کہ جو مولوی مولانا صاحب بھی ہیں وہ کہتے ہیں جی یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں. تو یہ والا چینج آپ کو کیسا لگا؟ ساری باتیں آپ کی مولویوں پہ کیوں ٹکتی ہیں آگے؟ مولوی کا انسان نہیں ہے مولوی مولوی بھی دوسروں کو انسان بھی ہے. تو انسان سمجھے نا, دوسروں یہ کیا بات ہوئی؟ مولوی کبھی کہیں گے ریڈیو حرام ہے, کبھی کہیں گے ٹی وی حرام ہے, کبھی کہیں گے میوزک حرام ہے, کبھی حرام ہے, اور اس کے بعد اپنا چینل سب سے آپ کا بہت چینل ہے ساری میں بتا دوں لوگوں. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو حالات کے اعتبار سے ان کی اجازت مفتیان کرام فقہاء کرام نے دی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں, لاکھوں چیزیں ہیں, ہزاروں چیزیں ہیں. اگر میں گنوانا شروع کروں آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی ملیں گی پہلے منع کیا گیا پھر بعد میں کر دیا گیا. اسلام اتنا سخت نہیں ہے جتنا سخت اسلام کو بنا کے دکھایا جاتا ہے. الدین یسرن, حدیث کہتی ہے دین بہت آسان ہے, اور جو آدمی دین کو سخت بنا کے پیش کرتا ہے کہ نہیں یہ تو یہ کرنا پڑے گا, نہیں یہ تو یہ کرنا, یہ ساری چیزیں اسلام میں نہیں ہے. اسلام تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن پڑھ کر ایمان لے آئے, کوئی آدمی مسلمان کے اخلاق اور اس کی عادات دیکھ کر ایمان لے آئے, اسلام اس کو کہتے ہیں. اگر زبردستی کسی کو مسلمان کیا تو وہ کیا مسلمان کیا؟ اسلام کی جو طور طریقے ہیں, اسلام کے جو ارکان ہیں, ان کو جب آدمی ادا کرے گا. بھائی سوال یہ ہے کہ میں مولوی ہوں, اگر میرے اخلاق اور عادات سے کوئی آدمی سامنے والا متاثر نہ ہو سکے تو پھر کیا فائدہ؟ اس لیے ہمیں ایسے اخلاق و عادات اپنے اندر پیدا کرنے چاہیے تمام مسلمانوں کو, تاکہ صحابہ کرام کے اندر جو تھے, صحابہ کرام کو دیکھ کر لوگ مسلمان ایمان لے آتے تھے, صحابہ کرام کی زبان سے قرآن سن کر ایمان لے آتے تھے, ان کے ساتھ معاملات کر کے ایمان لے آتے تھے. آج تو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا اگر یہ مسلمان ہے تو بھائی مجھے مسلمان نہیں بننا ہے. اگر یہ اسلام ہے, مسلمان تو ایسا کر رہا ہے, مسلمان تو شراب بھی پی رہا ہے, مسلمان چوری بھی کر رہا ہے, مسلمان جھوٹ بھی بول رہا ہے, مگر مسلمان دنیا بات بھر پھر کے وہی آ گئی نا گھوٹالے مولانا کر رہا صاحب, ہے. تو پھر وہی بات آ گئی نا مولانا صاحب, ہر چیز کو حرام حرام کہہ کے اپنی مرضی کی چیزوں کے لیے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, اور باقی چیزوں کے لیے کہتے ہیں کہ حرام ہے. لیکن مجھے جو ہے یہی میں آپ سے پوچھوں نا کہ پہلے تو ہوتا رہتا ہے, میں نے خود دیکھا ہے, یہاں پاکستان میں بھی لوگ کہتے ہیں نئی چینل ہونا چاہیے, ٹی وی پہ مت جاؤ, میڈیا حرام ہے اور ریڈیو حرام ہے, سب کچھ حرام ہو رہا تھا. اور پھر اب اچانک سے ہمارے یہاں کے بھی بہت سے مولوی مولانا اوپر ہیں اور کہتے ہیں کہ جی سبسکرائب کر لو, وہ اپنی سہولت کے حساب سے چل رہے ہیں نا. لیکن ایک چیز اور مولانا صاحب, کہا جاتا ہے کہ جی خدا کی مرضی کے بغیر پتا بھی خدا جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ پھر انسان اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کے لیے انسان کو سزا خدا کی مرضی سے کر. بڑا اچھا سوال کیا. جنت اور دوزخ کا کانسیپٹ کیوں ہے؟ کہا جاتا ہے 70 ماں جتنا پیار کرتا ہے خدا, وہ کون سی ماں ہے جو آگ میں پھینک دے گی؟ نہیں بہت بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. کال کی وجہ سے میں آپ کا سوال بھول گیا, ریپیٹ کریں گے دوبارہ, ذہن سے نکل میں گیا یہ ایک دم. پوچھ رہی تھی کہ ایک تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اگر سب کچھ خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے تو پھر انسان کو سزا کس بات کی ملے گی؟ جی بالکل میں بتاتا ہوں. دیکھیے تقدیر دو طرح کی ہے. ایک تقدیر وہ ہے جو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے, ایک تقدیر وہ ہے جو اللہ نے انسان کے سپرد کر دی ہے کہ یہ تیرے عمل پر موقوف ہے. سپوز کیجئے روزی دینا اللہ کا کام ہے, لیکن اس روزی کو حاصل کر کے اس کی روٹی بنانا, نوالا توڑ کے کھانا, سالن بنانا اور پھر اس کو منہ میں رکھنا, چبانا, پیٹ میں لے جانا, یہ سب انسان کا کام ہے. انسان کو اللہ نے طاقت دے دی ہے. ایسے ہی اللہ نے اسلام کو نبی کے ذریعے سے پورے مسلمانوں کو, پوری انسانیت کو بتا دیا کہ اسلام یہ ہے, اگر یہ کرو گے تو جنت ملے گی, یہ کرو گے تو جہنم ملے گی. اب سوال یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ پتا بغیر اس کی طاقت کے نہیں ہلتا, بالکل صحیح بات ہے. یہ جو میرا ہاتھ ہے اس میں طاقت اللہ نے دی ہے, لیکن اللہ نے طاقت دے کر مجھے اجازت دے دی کہ جب چاہے تو اس کو ہلا سکتا ہے.
میری زبان ہے، اللہ نے میری زبان میں طاقت ڈال کے مجھے کہہ دیا کہ اب جب چاہے تو بول سکتا ہے. میرے پیر مجھے اللہ نے دیے اور پیر دینے کے بعد کہا کہ جب چاہے تو چل سکتا ہے. تو اللہ نے یہ تمام چیزیں دینے کے بعد مجھے خود مختار بنا دیا ہے. پاکستان کے ایک اسکول میں لگی آگ، مشکل سے بچائی گئی 1400 چھاتراؤں کی جان. پاکستان کے خیبر پختونخوا پرانت کے سدور پہاڑی علاقے میں بھیشن آگ کی چپیٹ میں آئی ایک اسکول کی عمارت سے لگ بھگ 1400 چھاتراؤں کو بچا لیا گیا ہے. پی ٹی آئی کی رپورٹ کے مطابق اس معاملے میں جیو نیوز کے ادھیکاری سے بات کی گئی. انہوں نے بتایا کہ ہری پور ضلع کے سریکوٹ گاؤں میں سرکاری گرلز ہائر سیکنڈری اسکول میں تیزی سے یہ آگ لگ گئی. یہ آگ اس وقت پھیلی جب سینکڑوں چھاتر اسکول کے اندر تھے. ساتھ ہی بتایا جا رہا ہے کہ استھانیہ نواسیوں کے ساتھ اگنی شمن کرمیوں نے آگ کو بجھانے کے لیے تتکال کارروائی شروع کی. ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ پہاڑی علاقوں کی وجہ سے فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کو گھٹنا استھل تک پہنچنے میں کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا. مکھ سچیو خیبر پختونخوا ندیم اسلم چودھری کے کہے انوسار شارٹ سرکٹ کی وجہ سے اسکول کی عمارت میں یہ آگ لگی ہے. حالانکہ سب سے اچھی بات یہ رہی کہ کوئی جنہانی نہیں ہوئی. مکھ سچیو آگے بتاتے ہیں کہ فی الحال اسکول کو بند کر دیا گیا ہے، اسے جلد ہی پھر سے شروع کیا جائے گا. جانکاری کے لیے بتا دیں کہ ایسا پہلی بار نہیں ہے کہ پاکستان میں ایسا ہوا ہے. پاکستان کا خیبر پختونخوا ایک اشانت پرانت ہے، یہاں اکثر ایسی گھٹنائیں ہوتی رہتی ہیں. آتنکوادیوں کی طرف سے اسکول بھونوں پر لگاتار حملے ہوتے ہیں. پولیس نے بتایا کہ 8 مئی کی رات کو اتری وزیرستان علاقے کی تحصیل سیوا میں اگیات آتنکوادیوں نے ایک نجی گرلز اسکول کو اڑا دیا تھا. پولیس نے اس معاملے میں بتایا کہ اگروادیوں نے پہلے چوکیدار کو پریشان کیا اور بعد میں اسکول کے 2 کمروں کو اڑا دیا. وہیں آپ کو بتاتے کہ اس طرح کی گھٹنا پچھلے سال مئی میں بھی ہوئی تھی جب میرالی میں لڑکیوں کے 2 سرکاری اسکولوں کو اڑا دیا گیا تھا. لیکن جس طرح سے آتنکوادی یہ لڑکیوں کے اسکول کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ نہیں چاہتے کہ لڑکیاں اسکول جائیں اور اسی وجہ سے وہ لگاتار لڑکیوں کے اسکول کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. تازہ ترین خبروں کے لیے بنے رہیے.